السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اس رحمت والے دن اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی لذتیں نصیب فرمائے۔ حضرات، سورہ شورى کی 30ویں آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس کی روشنی میں موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 20 30 40 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ حضرات اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے، آج بھی یقیناً بزرگ موجود ہیں، کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے حالات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر جس قدر نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آج سے 30 40 سال پہلے چلے جائیں تو ان نعمتوں کا کانسیپٹ اور تصور بھی نہیں تھا۔ آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لوگ سخت محنت بھی کرتے تھے، مشقت بھی کرتے تھے، لیکن جو آج کا لیونگ سٹائل ہے یہ ان کے پاس نہیں تھا۔ آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ماڈرن دور ہونے کے باوجود، لیونگ سٹائل اچھا ہونے کے باوجود، ہر بندے کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ وہ جو پچھلا دور تھا وہ بہت اچھا ہے۔ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، وہ جو پچھلا دور تھا بڑی برکت سی ہوتی ہے، بڑا آپس میں پیار سی، بڑی محبت سی، بڑا اتفاق تھا، بڑی یونٹی تھی۔ اس وقت آج کل کی یہ ماڈرن جدید نعمتیں اور صورتیں اور چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سکون تھا، محبت تھی، پیار تھا، اخلاق تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا تھا۔ یعنی آج سب کچھ ہے لیکن وہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بات چلتی ہے تو فوراً زبان پہ کہ یار وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، لوگ بڑے خوشحال تھے، برکت بہت تھی، ہوتا تھوڑا تھا لیکن اللہ نے برکت بڑی اس کے اندر رکھی۔ تو آج کے دور میں اور اس دور میں صحت بھی دیکھ لیں اور لوگوں کی جو اس دور کی معاملات تھے اس کو بھی دیکھ لیں، اور پھر آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود عجیب عجیب قسم کی بیماریوں کا شکار ہم لوگ ہیں۔ اس وقت ان بیماریوں کا نام بھی کسی نے نہیں سنا جو آج نئی نئی آئے دن پیدا ہو گئے۔ برکت تھی، خوشحالی تھی، رحمت تھی، فضل تھا، اللہ کا کرم تھا اس دور کے اندر۔ اور لیکن آج کے اس دور کے اندر حضرات مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون قلب نہیں۔
ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہر بندہ مبتلا ہے، اولاد کی طرف سے، رزق کی طرف سے، اور معاشرے اور سوسائٹی کے مختلف جو چیزیں ہیں ان کی طرف سے. یعنی آپ جس بندے سے بھی پوچھ لیں وہ کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف کا اظہار ضرور کرے گا کہ یار ایسا جناب میں بڑا پریشان. لیکن اس دور کے اندر ہر بندہ اللہ کی رحمت سے مالا مال تھا، اس کے فضل و کرم سے مالا مال تھا، اور آج سب کچھ ہے لیکن یہ چیز سکون قلب والی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہر بندہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے. عوام کو دیکھیں، حکمرانوں کا شکوہ ہے، حکمرانوں کو دیکھیں، عوام کا شکوہ ہے. ہمسائے کو ہمسائے سے شکوہ ہے، بیٹے کو باپ سے شکوہ ہے، باپ کو اولاد سے شکوہ ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں، مقتدی امام کے بارے میں شکوہ رکھتے ہیں، امام مقتدی کے بارے میں شکوہ رکھتے ہیں. یعنی وہ جو برکت تھی اور وہ جو حالات تھے جو آج سے کچھ سال پہلے کے حضرات، وہ آج چیزیں جو ہیں وہ قدرے ختم ہوتی نظر آتی، وہ موجود نہیں ہے. آج ہر بندہ پریشان جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور پھر ان حالات کے اندر مختلف ایسی بیماریاں، وبائی امراض ٹوٹتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، زمینی آفات آتی ہیں. آپ زلزلے کو دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے کووڈ-19 کو آپ دیکھ لیں، ہزاروں انسان، لاکھوں انسان دکھایا گیا. یہ ایک حالات کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور ان حالات کے اندر ہر بندہ پریشان، نا امیدی کا شکار. جس قدر اللہ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، یقین وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس جانب اشارہ کیا. یہ جو آیہ کریمہ ہے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ شورى کی 30ویں آیت مبارکہ. اللہ اکبر. اور اس کائنات کا مالک اور اس نظام کو چلانے والا اس کی وجہ بیان. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت تم پر آتی ہے، تمہیں پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے. جو بھی پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے. اللہ. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو اپنے ہاتھوں سے تم نے کیا اس کی وجہ سے یہ تمہیں پہنچی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور فرمایا رب کریم نے بہت سی چیزیں، بہت سی غلطیاں تو ایسی ہیں جو ہم معاف کر دیتے ہیں. تمہارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم درگزر کر دیتے ہیں، جنہیں ہم معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ اور سبب سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرات، دنیا کے اندر جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے 3 اسباب علماء کرام نے بیان فرمائے. 3 ریزن، سبب اس کے بیان فرمائے. سب سے پہلا ریزن اور سبب یہ ہے کہ اللہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے اپنے بندوں. آزمائش دے کر، دکھ دے کر، پریشانی دے کر، تکلیف دے کر اللہ بندوں کو آزماتا ہے. ایک سبب تو یہ ہے، قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا سورہ البقرہ کی 155ویں آیت مبارکہ میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کسی نہ کسی شے سے تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی ایک شے سے، کسی نہ کسی شے سے تمہیں آزمائیں گے ضرور. اور پھر آگے وہ چیزیں بیان. رب کریم نے فرمایا من الخوف، کبھی ڈر دے کے تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے. والجوع، کبھی بھوک دے کر تمہیں آزمائیں گے. پھر آگے فرمایا ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. پھر آگے فرمایا والانفس، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی والثمرات، کبھی تمہارے پھلوں میں، ثمر میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. فرمایا ہم کسی نہ کسی شے سے اپنے بندوں کو آزمائیں گے.
اور وہ چیزیں بھی یہاں پر بیان کر دی ہیں. آج موجودہ حالات کے اندر آپ ان تمام چیزوں پر غور کر لیں اور پھر اللہ کے کلام کی سائر کو پڑھ لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ہم کسی نہ کسی شے سے تمہیں آزمائیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن جس نے صبر کیا ہماری آزمائش پر، ہماری طرف سے آنے والی آزمائش پر جس بندے نے صبر کیا، صابر رہا، شاکر رہا، اس کے لیے ہماری بارگاہ سے بشارتیں موجود. بشارت ہو اس بندے کے لیے جو آنے والی آزمائش پر اللہ کی طرف سے صبر کرتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر آگے قرآن نے ان کی شان بیان کی. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ. ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ صابرین کا طریقہ اللہ نے بیان کیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آزماتا ضرور ہے اپنے بندوں کو. تو تین جو اسباب بیان کیے علماء نے دنیا کے اندر اگر پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ اکبر. اور آزمائش اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہتے. یہ بندے صابر بن، شکر گزار بن، یہ گلا شکوہ نہ کریں. اگر پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو ان کی زبانوں پر الحمدللہ و شکر ہو جائے. یہی کلمات خیر ان کی زبان سے ہمیشہ نکلتے. آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے اندر صبر کا جذبہ اور صبر کا مادہ، شکر کا پہلو ان کے اندر پیدا ہو. اللہ اکبر. اور پھر حضرات دوسرا ایک عوام الناس ہو گئے، ایک خاص لوگ ہیں جن کو ہم متقین پرہیزگار کہتے ہیں. تو عوام جو ہے اس کے لیے تو یہ کہ اس نے صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوا، شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا. اور جو اس سے اگلے درجے کے لوگ ہیں ان کے پھر اللہ ان آزمائشوں کے سبب درجات کو بلند کر دے. کچھ کے اندر صبر شکر پیدا ہوا، وہ صابرین اور شاکرین میں شامل ہوئے. کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے رب کی طرف سے آزمائش پر صبر کیا تو اس صبر کے بدلے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. بندوں میں درجات ہیں نا. ایک عام عوام الناس ہے، ایک خاص عبادت گزار متقین لوگ ہیں، ایک اس سے پھر اگلے درجے کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، مرسلین ہیں. ہر درجے کے لوگ موجود ہیں. کسی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان کے بدلے، کسی کے درجوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے، کسی کے اندر ان آزمائشوں کے بعد صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات بعض بزرگوں سے یہ بات کسی نے پوچھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ آنے والی جو مصیبت ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ تھی اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش تھی، یہ ہمارے لیے امتحان کا کیا تھا؟ اس کا کس طرح ہمیں معلوم ہے؟ اس کو جانچنے کا، پرکھنے کا طریقہ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی مصیبت کے آنے کے بعد، کسی پریشانی کے آنے کے بعد، کسی دکھ اور تکلیف کے آنے کے بعد انسان میں صبر کا مادہ بڑھ جائے، شکر کا مادہ بڑھ جائے، صبر اور شکر کا مادہ بڑھ جائے اور اس کا تعلق اپنے رب کی ذات سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے، صبر و شکر کا مادہ بھی اس کے اندر بڑھ جائے اور اس کا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے اور اس کا نیکیوں کی طرف رجحان ہو جائے، تو وہ سمجھ جائے کہ یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ نے اسے آزمایا ہے کہ اس آزمائش کے اندر میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا کسی اور جانب ہوتا ہے. یہ علامت، یہ سائن، یہ بندہ اگر یہ جاننا چاہتا ہے تو حضرات بندہ مومن کا تو طریق بھی یہی ہونا چاہیے کہ پریشانی آئی، دکھ آئی، تکلیف آئی تو اس کے بعد اس کے اندر عبادت الہی کا جذبہ اور زیادہ بڑھنا چاہیے، اس کا تعلق باللہ اور مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر صبر و شکر کا مادہ اور زیادہ پیدا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو تھوڑی سی پریشانی تکلیف آتی ہے تو ہم گیلے شکوے زبانوں سے اور بعض اوقات تو ایسے کفریہ کلمات استغفر اللہ زبان سے نکال دیتے ہیں لوگ، الامان والے زبان سے کسی پریشانی دکھ تکلیف سے سڑک رے پتہ نہیں
سڑک کے سہارا ہی کوئی نہیں رہا، اسی تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سڑک کخ نہیں رہا۔ یہ عام طور پہ لفظ زبانوں کے اندر ہمارے ہاں سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں بولی جاتی ہیں۔ بندہ مومن رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صابر اور شاکر رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے، اس آزمائش پر کسی تکلیف اور دکھ کے آنے پر گلہ شکوہ نہیں کرتا ہو، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ جو بھی اس کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اسلاف جو تھے نا حضرات، بزرگان دین پچھلے جتنے گزرے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، بزرگان دین کی زندگیاں، سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہ آنے والی مصیبتوں کو اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے کوئی بھی بات ہوتی تو نہیں، ساڑھے گناہ مدد ساڑھے گناہ دی کوئی کوتاہیاں دی سزا ہے، یعنی وہ یہ تصور کیا کرتے تھے۔ اللہ حضرات، آج بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آخر میرے دل کو سکون کی دولت میسر نہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہیں میں جانے میں انجانے میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے انجانے کے اندر کسی ایسے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہے، کہیں میرے رزق کے اندر کوئی معاملہ تو نہیں، کہیں میرے حقوق العباد کے اندر تو کوئی کمی نہیں، کہیں میرے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات تو خراب نہیں۔ انسان ان چیزوں کے اوپر ان پر غور کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات دوسرا سبب اس کا جو بزرگان دین نے، جو علماء نے اور مفسرین نے جو بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پریشانی آنے کی دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو متنبع کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، وہ جھنجھوڑتا ہے، بندوں کو ہلاتا ہے، بھائی متوجہ ہو، اپنے آپ کو دیکھ، کہیں تو صراط مستقیم سے ہٹ تو نہیں گیا، کہیں اللہ اس کے رسول کے راستے سے تو نہیں ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں حضرات دوسرا سبب جو علماء نے پریشانی اور تکلیف آنے کی ایک وجہ لکھی، فرمایا کہ وہ بندوں کو متنبع کرتا ہے تاکہ لوگ اس پریشانی کی وجہ سے غلط راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پہ آتے، کبھی یہ سبب ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ اکبر۔ کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ خشکی اور تری کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد جو ہے ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، جو غلطیاں کی ہیں تاکہ رب انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، تاکہ وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ تو کبھی کبھی پریشانیاں آنے کا سبب جو ہے حضرات وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو روک لے اور صراط مستقیم کی طرف کام کرے۔ یہ دوسرا سبب قرآن حکیم نے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم کے اندر، اللہ اکبر، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ضرور ہمیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب انہیں چکھائیں گے، امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت متنبع کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، باز آ جائیں، تکلیف آئی، پریشانی آئی، دکھ آئی، مصیبت آئی، باز آ جاؤ، صراط مستقیم کی طرف جاؤ۔ تو کبھی تنبیہ کرنا بھی حضرات جو ہے وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر فرمایا، مختلف قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو اس کا ذکر بھی قرآن حکیم نے
مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو قرآن حکیم کے مطالعے سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں اس کا سبب اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، وہ ان اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ حضور کے طفیل اللہ نے یہ مہربانی کی کہ پچھلی امتوں پر جس طرح عذاب آیا کرتے تھے نا کہ قومیں آسمان کی طرف لے جا کر زمین پر مار دی جاتی تھی، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، شکلیں بدل جاتی تھیں، رب نے ان تمام ان عذاب سے اللہ نے حضور کی امت کو محفوظ رکھا۔ فرمایا ہے حبیب جب تو ان میں موجود ہے تو مجھے حیات کی ہے کہ میں عذاب تیرے ہوتے ہوئے عذاب یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، تو جو ان میں موجود ہے۔ تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم ان قسم اس قسم کے جو پچھلی امتوں کے عذاب ہے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ اور پھر حضرات قرآن حکیم نے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی، جو پریشانیوں کے اسباب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ میں چند ایک اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے کہ شرعی جو احکامات ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان میں اپنی مرضی کرنی، اپنی مرضی کرنی، اے لے لو انہیں چھاڑ دو، اے منسوخ کر دے، منسوخ نہیں کرنا، پک اینڈ چوز نہیں ہے یہاں کہ اے لے لو تو ٹھیک ہے، ایسے ہونا ہے میں میرے واسطے مشکل۔ قرآن حکیم نے کہا اللہ کا اللہ اس کا رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں دیتا ہے رب اس کو لے لو، جو اللہ کا رسول دیتا ہے لے لو، جس سے منع کرتا ہے پھر رک جاؤ۔ اور پھر حضرات یہ تلخ حقیقت ہے، ہم اپنے 24/7 زندگی کے معاملات کا جائزہ لیں کبھی اپنے طور پہ کہ میں صبح سے لے کر رات سونے تک، بیڈ پر جانے تک اور بیدار ہونے تک میری زندگی کے 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں ان میں سے کتنے کام ہیں جو میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتا ہوں، اور میرے کتنے کام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں۔ صبح سے شام تک ایمانداری کے ساتھ کسی دوسرے کا جائزہ، ہمیں بہری عادت یہ پڑی ہے کہ فوراً ہم دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اے نکل جائے تو کی کر لے۔ ہر بندہ اپنا احتساب کرے، ہر بندہ اپنا جائزہ لے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جائے، دوسرے کو چھوڑ دے، دوسرے کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری یہ عادت ہے۔ ذرا جی کسی کی شلوار کا پہنچا نہیں ہوا ہے فوراً اے دیکھو جی نماز پڑھنے ننگے سے پڑھ رہے، تینوں کیڑا مسئلہ ہے، وہ پڑھ رہے ہیں پڑھن دے انہیں، کل اللہ کرے گا سر گھام کر بھی پڑھ لے گا۔ نوجوان آتے ہیں بعض اوقات مساجد کے اندر اکثر دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندے نے ایک مسئلہ سی بات کر دی، بندہ پھر دوبارہ مسیحے نہیں پڑھتا۔ اپنا احتساب، اپنا جائزہ اپنے گریبان میں جانا۔ کوئی بندہ مسئلہ سنے تو فوراً اپنی طرف اپلائی کرے، نہ کہ دوسروں پر اپلائی کرنا شروع کرے۔ کوئی بات سنی ہے تو بندہ فوراً اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ جو بات میرے سامنے آئی ہے کیا میرے اندر یہ غلطی کوتاہی کمی موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو میں اللہ سے توبہ کروں اور توبہ کرنے کے بعد اسی اصلاح کی کوشش کروں۔ تو شرعی جو احکامات ہیں حضرات اس کے اندر اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ تو پریشانیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نہیں دیتے۔ اور قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے، الا خزي في الحیات الدنیا والآخرہ، فی الدنیا فی الحیات الدنیا، فرمایا اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی کرے، اللہ رسول کے احکامات پر سے کچھ پا دے، پھر دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کے سوا اس کا اور کیا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اللہ انہیں شدید عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ بغافل وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ قرآن حکیم نے۔ اور پھر دوسری بات
قرآن حکیم سے رخ پھیرنا. اللہ کی کتاب کو آج دیکھیں بند کر کے رکھ دیا. شادی والے دن دلہا دلہن تھلے لگا دو, نواں گلاس لے کے, نواں خوبصورت کور لے کے انہوں نے دے دو. گھر میں پڑا ہوا ہے, کتنا ہم پڑھتے ہیں, کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنا کبھی اس کے بارے میں کسی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمارا کس قدر تعلق ہے؟ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم ڈیلی قرآن کی تلاوت کتنا کرتے ہیں؟ ہم ڈیلی قرآن کی تفسیر کو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے جس لینگویج میں بھی ہو, یا میں پڑھتا ہوں, میرے بچے پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. کتنا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ قرآن حکیم نے دوسری بات ارشاد فرمائی, اللہ اکبر, پریشانیوں کا ایک سبب قرآن سے رخ پھیرنا ہے, رخ موڑنا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, یعنی قرآن سے, ذکر سے جہاں قرآن مراد, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. جو قرآن سے رخ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں. کوئی بندہ کسی مسئلے میں, کوئی کسی مسئلے میں, کوئی کسی مسئلے کے اندر نہیں. کوئی بندہ نہیں کہے گا میں 100% پر سکوں گا, میری زندگی بہت اچھی الحمدللہ گزرتی. قرآن حکیم نے یہ چیزیں بیان کی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ہمارے ذکر سے, جو قرآن سے رخ پھیرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں. ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں. اللہ. اور پھر اگلی وجہ بھی قرآن حکیم نے, مسجدوں کو روکنا, مسجدوں میں جانے سے روکنا, مسجدوں کی بربادی کرنا, ایسے کام کرنا جس سے مسجد بدنام ہو, ایسے کام کرنا جس سے مسجد کی آبادی میں فرق آئے, ایسے کام کرنا جس سے مسجد کو نقصان پہنچے. قرآن حکیم نے پھر آگے ذکر فرمایا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ اکبر. فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون, جو اللہ کے گھروں اور مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے, اس کی آباد کاری میں حصہ ڈالنے کی بجائے اس کی بربادی میں حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسے کام کرتا ہے جس سے مسجد کو نقصان پہنچے. اللہ ہو. قرآن حکیم نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے, جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے, اور ان کو ویران کر وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور اس کو اس کے اندر خرابی اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ, اور انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر وہ الا خائفین, ڈرتے ہوئے وہاں پر داخل ہوتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ اکبر. اور فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب, بڑا عذاب ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح پھر ناشکری کرنا, رب کی نعمتوں کی ناشکری کرنا, یہ بھی ایک سبب ہے پریشانیوں کے آنے کا. بندہ ناشکرا ہو جائے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, آج ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, ساری زندگی بندہ سجدے پہ لگے گا, شکر نہیں ادا کر سکتا. اور جتنی نعمتیں اس نے دی, کم از کم اس ایک وجود کے اندر ہی آپ دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں انسان کے فقط ایک وجود کے اندر, ہزاروں نعمتیں اس ایک وجود کے اندر موجود ہیں. اور اگر بندہ اس میں ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے پریشانیوں کی, کہ نعمتوں کی ناقدری. اللہ اکبر. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. رب کریم فرمایا وہاں بڑا امن تھا, بڑا سکون تھا, بڑا پیس تھا اس بستی کے اندر. آمنة مطمئنة. پھر آگے رب العزت نے ارشاد فرمایا آمنة مطمئنة یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ اکبر. ہر طرف سے اس کو رزق ملتا تھا, اس بستی والوں کو ہر طرف سے اس کے لیے رزق آتا تھا, رغدا من کل مکان. پھر آگے ارشاد فرمایا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. تو وہاں کے رہنے والوں نے پھر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی.
کہا ہم نے انہیں نعمت سے چاروں طرف سے رزق آتا تھا، اب وہ ناشکرے ہو گئے. تو جب وہ ناشکرے ہوئے نا تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. فرمایا پھر ہم نے انہیں بھوک بھی دی، خوف بھی دے دیا، ڈر پیدا کر دیا ان کے اندر. اللہ اکبر. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کو، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی. اللہ اکبر. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو بھی ان کے اعمال تھے ان کے سبب. اسی طرح ایک سبب رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو توڑنا بھی دنیاوی پریشانیوں کا سبب ہے. حاجی صاحب نہیں بولتا، ماما بھتیجے سے نہیں بولتا، بھتیجا چاچے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بہن بھائی آپس میں نہیں بولتے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتے. تسبیحیں بھی، حج بھی، نمازیں بھی، زکاتیں بھی، سارا چل رہا ہے. حقوق العباد کے جو معاملات ہیں یہ عبادات سے اگلے درجے کی بات ہے. نمازوں میں کبھی کوتاہی ہوئی، اللہ چاہے معاف کر دے، وہ قریب ہے، اس کا معاملہ ہے بندے اور اس کے درمیان. لیکن جو بندوں کے اور بندوں کے معاملات ہیں یہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. یہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں سے. ایک یہ بھی سبب ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جو آنے والی پریشانیاں ہیں حضرات، ان کی ایک وجہ اور ایک سبب رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں پر ظلم ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ادب المفرد میں. وہ فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو آخرت میں محفوظ کردہ سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے کی جلدی کرے. دنیا میں بھی سزا دینے میں اللہ جلدی کرتا ہے اس کو، آخرت میں تو ملے گی جو ملے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا وہ قطع رحمی ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا ہے. اسلام صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، قطع رحمی کی بات نہیں کرتا. رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں. اور آج ہر طرف جو حالت ہے معاشرے اور سوسائٹی کی حضرات، یہ قابل غور ہے اور یہ اسباب ہیں. اور اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. پھر آگے ان سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، ان بیماریوں، پریشانیوں اور آنے والی تکلیفوں سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. تو اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع پہ جو ہے وہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ہر لمحہ، اور بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہر لمحہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اس وقت امت کو اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے اور انفرادی طور پر بھی توبہ ہمیں کرنی چاہیے. جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کسی بھی ٹائم. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ رات بستر پر سونے سے پہلے بھی توبہ کرو اللہ سے. دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگو، پتہ نہیں بندہ صبح اٹھ سکے کہ نہ اٹھ سکے. اور دن میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. امت کی تعلیم کے لیے میں دن میں 70 بار استغفار، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. وہ تو محبوبیت کے مقام پہ فائز ہے لیکن ہمیں تعلیم. تو کثرت کے ساتھ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے، اور حضرات کثرت سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہم سب کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو اللہ دور فرما دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں کے اندر شامل فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات بہت سے